میں نے ایک بڑی معروف اور مختصر حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور صرف اسی کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ علماء سے بارہا یہ حدیث آپ سن چکے ہوں گے، بھولا ہوا سبق یاد کرانے کے لیے پھر آپ کو یاد کرا دیتا ہوں۔ افشوا السلام، آپس میں سلام کو عام کرو، سلام کو رواج دو، سلام کو پھیلاؤ۔ اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ۔ صلوا الارحام، صلہ رحمی کرو۔ صلوا باللیل والناس نیام، جب لوگ رات کو سو جائیں تم اٹھ کر اللہ کے سامنے جھک جاؤ، نوافل ادا کرو۔ تدخلوا جنت ربکم بسلام، سلامتی کے ساتھ اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ میں نے درس شروع کرنے سے پہلے آپ کو السلام علیکم کہا ہے، لیکن جس طرح جواب ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا، اس لیے میں نے اسی حدیث کو منتخب کیا ہے، اس کا چناؤ کیا ہے کہ سلام کی اہمیت کے حوالہ سے آپ سے بات ہو جائے۔ میں نے پھر کہا کہ یہ کوئی نیا درس نہیں ہے، بھولا ہوا سبق ہے جو آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں۔ آج ہم سلام کرتے ہیں اسے جس کے ساتھ جان پہچان ہو، یا جو ہمیں سلام کرے ہم اس کو سلام کریں گے بھی صحیح، اس کا جواب بھی دیں گے۔ لیکن نبی علیہ السلام کی تربیت کیا ہے؟ فرمایا سلم علی من عرفت ومن لم تعرف، جان پہچان ہے یا نہیں سلام کہہ دیا کرو۔ اور پھر ہم انتظار کرتے ہیں ہمیں کوئی سلام کرے پھر ہم کریں گے، جبکہ آپ کی تعلیم میں یہ بھی شامل نہیں ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ البادئ بالسلام بریء من الکبر، سلام کہنے میں پہل کیا کرو، ابتدا کیا کرو۔ جو سلام میں پہل کرتا ہے اللہ اسے تکبر سے دور لکھ دیتے ہیں کہ وہ متکبر نہیں ہے۔ تو ہمیں سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے، سلام میں ابتدا کرنی چاہیے، اور اگر کوئی سلام کہے اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ للمسلم علی المسلم ست خصال، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، جن میں رد السلام بھی ہے، سلام کا جواب دینا۔ سلام کہیں بھی صحیح اور سلام کا جواب بھی دیں۔ اب سلام کیسے کہنا ہے اور کسے کہنا ہے؟ پر میں ہر ایک کو کہو جان پہچان ہے یا نہیں کہہ دیا کرو۔ پہل کون کرے؟ چھوٹا، یہ آداب ہیں، چھوٹا بڑے کو سلام کہے، چلنے والا بیٹھے ہوں کو سلام کہے، سوار جو سواری پہ سوار ہے وہ پیدل چلنے والوں کو سلام کہے۔ یہ آداب ہیں۔ چھوٹا بڑے کو، اولاد والدین کو، شاگرد اساتذہ کو یہ پہل کریں سلام میں، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو ہم پہل کر دیں، انتظار میں نہ رہیں کہ ہمیں کوئی سلام کہے گا۔ اور اب سلام کہنا کیسے ہے؟ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک آنے والا آیا، اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام عشراً۔ ایک اور آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ 20۔ ایک ساتھی آیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30۔ صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ نے پہلے کو 10 کہا، دوسرے کو 20 کہا، تیسرے کو 30 کہا، کیا مطلب؟ فرمایا جس نے صرف کہا تھا السلام علیکم 10 نیکیاں حاصل کر لیں، جس نے ساتھ کہا ورحمۃ اللہ 20 نیکیاں حاصل کر لیں، جس نے کہا برکاتہ 30 نیکیاں، اور یہیں تک بس ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اسوہ ہمارے سامنے ہے وہ یہی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس۔ آج ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، مغفرت ہو، رضوان ہو، جنت حلال ہو، دوزخ حرام ہو، یا اپنے طور پر یہ کون سا سلام ہے؟ وہی سلام جو آپ نے تربیت کی ہے وہی کرنا ہے، وہی کہنا ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنی مرضی کے سلام بنا لیے ہیں، وہ سلام نہیں کہتے، وہ کہیں گے یا علی مدد، وہ کہے گا پیر مولا علی مدد، اور اب تو اس سے بھی آگے کام بڑھ گیا ہے، کئی قسم کے اس میں اضافے کر لیے گئے ہیں۔ بہرحال، اور ہمارے ایک اور رواج بھی ہے کہ صبح کا سلام الگ ہے، دوپہر کا الگ ہے، شام کا الگ ہے۔ گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ۔ اسلام میں یہ تصور نہیں ہے۔ اگر میں اپنی زبان میں کہوں تو اسلام میں ایک کوئی بوتھا ہے، یہ کئی بوتھے نہیں ہیں کہ صبح کو اور سلام کریں، دوپہر کو اور کریں، شام کو اور کریں، نہیں، صرف یہی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اسی انداز سے سلام کہنا ہے۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شاگرد ہیں نافع رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے شاگرد ہیں بلال، موطا امام مالک میں ہے۔ ایک دن جناب نافع نے اپنے شاگرد کا ہاتھ پکڑ لیا، جناب بلال کا، کہنے لگے آؤ بازار چلتے ہیں، ان کو لے کر بازار میں چلے گئے۔ بازار کے پہلے سرے سے داخل ہوئے، آخر تک چلے گئے جی، پھر ویسے ہی واپس آ گئے۔ شاگرد نے کہا استاد جی، ہمیں تو آپ روکتے ہیں کہ بازار بلا وجہ نہ جایا کریں، آپ بازار کیا لینے گئے تھے؟ کوئی کام نہیں تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی کام نہیں کیا۔ میں نے کہنے لگا کوئی نہیں کیا آپ نے، میں نے تو کوئی نہیں دیکھا، نہ کہ آپ نے شاپنگ کی ہے، کوئی چیز خریدتے، کوئی بیچتے، کوئی کچھ بھی نہیں، بس ایک کونے سے داخل ہوئے، پھر اینڈ پہ جا کے پھر واپس آ گئے۔ کیا لینے گئے تھے بازار؟ تو انہوں نے کہا اپنے شاگرد سے کہ بتائیے، جس آدمی سے میں ملا ہوں اسے میں نے سلام کہا ہے؟ جی ہاں۔ جس دکاندار کے پاس سے گزرا ہوں اس دکان والے کو میں نے سلام کہا ہے یا نہیں کہا؟ یہ کام تو آپ نے کیا ہے۔ کہنے لگے بس میں اسی کام کے لیے بازار گیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے کے لیے کہ آپ کا حکم ہے افشوا السلام، سلام کو رواج دو، سلام کو عام کرو، میں سلام کو رواج دینے کے لیے بازار میں گیا تھا۔ سلام کی 3 قسمیں ہیں، سلام استئذان، سلام تحیہ اور سلام وداع۔ آپ کسی آفس میں جاتے ہیں، کسی انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں، کسی ادارے میں، کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں، کسی گھر میں جاتے ہیں، پہلے دروازے کے باہر کھڑے ہو جائیں اور کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ باہر کھڑے ہو کر سلام کہنا یہ سلام استئذان ہے۔ بھلے پوچھ لیں ساتھ ادخل، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ جس طرح بچہ کلاس میں آتا ہے پہلے استاد سے پوچھتا ہے، ٹیچر سے، may I come in سر، اندر آ سکتا ہوں؟ تو یہ سلام استئذان ہے، پہلے باہر ہو کر سلام کہے، جواب ملے اور اجازت مل جائے کہ اندر آ جائیں، وہاں جا کے پھر سلام کہیں، یہ سلام تحیہ ہے۔ اذا حییتم بتحیۃ فحیوا احسن منھا او ردوها۔ بیٹھے ہیں، گپ شپ ہوئی، جب واپس جانے لگے پھر سلام کہیں، یہ سلام وداع ہے۔ یہ 3 قسمیں معروف ہیں۔ ایک سلام قبرستان میں بھی ہوتا ہے، وہ صرف دعا کے لیے ہے، وہاں جواب کا انتظار نہیں کرنا کہ وہ جواب دیں گے، ان کے لیے دعا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور۔ اور ایک سلام بیزاری کا بھی ہے، جان چھڑانے کا سلام۔
قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر ہے، اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، جب کسی جاہل کی محفل ہو، جاہل بیٹھے ہوئی، یا کوئی متھے لگ جائے، سامنے آ جائے جاہل، تو سلام کہے کہ جان چھڑائیں، نکل جائیں. سلام بیزاری کا اس کو کہہ سکتے ہیں، جو جان چھوڑنے کا. تو بہرکیف اسلام میں سلام کی بڑی اہمیت ہے. یہ دعائیہ جملے ہیں. ہر ملنے والا کہتا ہے السلام علیکم، بھائی تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اس کی برکتیں ہوں. سیم اسی انداز سے وہ جواب دیتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو حضور علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق جو پہلا جملہ ہے افشوا السلام، سلام کو رواج دو، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو. اطعموا الطعام، یہ 4 کام آپ نے بتائے ہیں جو جنت میں داخل ہونے کا سبب بنتے ہیں. دوسرا ہے اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ. اب کھانا کون کھلائے اور کسے کھلائے؟ دوست احباب کو بھی کھلائیں، بالخصوص ضرورت مندوں کو کھلائیں، جس کو ضرورت ہے اس کو کھانا کھلاؤ. اور اللہ نے اس کے لیے کوئی دن مقرر نہیں کیا کہ کس دن کھلانا ہے، کب کھلانا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جاؤ تو کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں کہ آج منگل کا دن ہے، بدھ کا دن ہے، چلو چلے جاؤ کل آنا. جب جمعہ سے ایک دن پہلے آئے گا اس دن آنا. مہینے کے لحاظ سے بھی کہیں گے تو 9 اور 10 تاریخ کو کیوں آ گیا؟ 12 تاریخ سے ایک دن پہلے ہوتا ہے، اس تاریخ کو آنا. ہم تو اس دن کھانا کھلاتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا مطربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ. فک رقبہ، غلام آزاد کریں. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کھانا کھلائیں کسی بھوکے کو، ضرورت مند کو اس دن یومن ذی مسغبہ. علماء تشریف فرما ہے، جناب سلفی صاحب حافظہ اللہ، شیخ اسحاق صاحب پوچھیں یہ ذی مسغبہ کون سا دن ہے؟ یہ جمعرات ہے، یہ 11ویں ہے. ذی مسغبہ، جب بھی کسی کو ضرورت ہے، جب بھی کسی کو بھوک لگی ہے، اسی دن اس کو کھلا دو، اللہ راضی ہو جائے گا. انتظار نہ کرو، نہ دن کی نہ تاریخ کی. یہ ذی مسغبہ ہے. اور کون؟ یتیما ذا مقربہ اور مسکینا ذا مطربہ. اور دوسرے مقام پر سورہ دہر میں اللہ نے تعریف کیا ان لوگوں کی، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نظرۃ وسرورا. اللہ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں یطعمون الطعام، جو کھانا کھلاتے ہیں، اپنی ضرورت کے باوجود دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود بھی ضرورت سے ہیں لیکن دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو. اور کیوں کھلاتے ہیں؟ کہ یہ جزاک اللہ کہے گا، ہمارا شکریہ ادا کرے گا. نہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تم مجھے جزاک اللہ نہ کہو، میرا شکریہ ادا نہ کرو. یہ لوگ ہیں جن کو اللہ پسند کرتے ہیں. تو دوسرا حکم کیا ہے؟ افشوا السلام، اطعموا الطعام، صلوا الارحام، صلہ رحمی کرو. کیا معنی؟ کوئی تعلق توڑتا ہے، تم جڑنے کی کوشش کرو، جڑ جاؤ، جوڑ لو. اور ہم بڑے لالچی ہیں، میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، ہم بڑے لالچی ہیں. ہمیں کوئی لالچ ہو تو، اور نبی علیہ السلام نے ایک لالچ بھی دے دی ہے. صلہ رحمی اگر کرنی ہے اس میں ایک لالچ بھی موجود ہے. فرمایا من سرہ ان یبسط اللہ لہ رزقہ وان ینسّ لہ فی اسرہ فلیصل رحمہ.
اگر تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے میری عمر لمبی ہو، اور ہم سب چاہتے ہیں مجھے مرنا نہیں چاہیے، بڑے کام پڑنے پڑے ہیں، میں مر گیا تو پتہ نہیں کیا بنے گا، بڑے بڑے آئے اور چلے گئے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو اور میرے رزق میں برکت ہو، کون بد نصیب نہیں چاہتا کہ رزق میں برکت ہو؟ ہم سب چاہتے ہیں اللہ ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرمائے، ہم سب چاہتے ہیں ہماری عمر لمبی ہو، اور وہ خوش نصیب ہے من طال عمرہ وحسن عملہ، انتہائی خوش نصیب ہے وہ شخص جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھے ہوں، جتنے عمل اچھے ہوں عمر لمبی ہو، بڑا خوش نصیب ہے وہ۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ عمر لمبی ہو، عمر میں برکت ہو اور رزق میں بھی برکت ہو، تو فرمایا فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تم صلہ رحمی کرو، اللہ دونوں چیزیں نصیب فرمائے گا۔ کر کے دیکھو تو صحیح۔ ہم کہتے چھوڑو جی، اس نے یہ کہا تھا اور وہ کہا تھا، ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، نہیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک واعط من حرمک، کوئی تعلق توڑتا ہے تم جڑ جاؤ، جڑنے کی کوشش کرو۔ سل من قطعک واعف عمن ظلمک، تم پر کسی نے ظلم کیا ہے اس کو معاف کر دو۔ اعط من حرمک، کبھی تمہیں ضرورت پیش آئی تھی، کسی آدمی کے ساتھ کام تھا، وہ تمہارے کام نہیں آیا، اب تم دل میں بٹھا لیتے ہو، اچھا کوئی بات نہیں، تجھے بھی کوئی ضرورت پڑے گی نا، دیکھیں گے پھر۔ فرمایا تمہیں اس نے محروم کیا تھا، آج ضرورت مند بن کے تمہارے پاس آ گیا ہے، اس کو ضرورت ہے، تو تم اس کو گلا بھی نہ دو۔ اعط من حرمک، اس کی ضرورت کو پورا کر دو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو تیسری چیز کیا ہے؟ صلہ الارحام، صلہ رحمی۔ اور چوتھی اور آخری چیز فرمایا صلو باللیل والناس نیام، جب لوگ رات کو سو جائیں تم بستر کو چھوڑ دو، تتجافا جنوبا المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا، بستر چھوڑ دو، مصلی پر کھڑے ہو جاؤ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ آج میں اور آپ غفلت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی پوزیشن دیکھیں، آپ کی کیا حیثیت ہے اور آپ کی کیا کیفیت ہے۔ حیثیت تو یہ ہے کہ آپ معصوم ہیں، اور کیفیت یہ ہے اتنا لمبا قیام کرتے ہیں، تبرمت قدمہ، پاؤں سوج جاتے ہیں۔ امی عائشہ بول اٹھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے پاؤں دیکھیں کتنے متورم ہو چکے ہیں، ورم آ چکے ہیں، سوج گئے ہیں، آپ کی ذمہ گناہ ہی کوئی نہیں ہے، تو کیوں اتنا لمبا قیام کرتے ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ عائشہ تیرا کیا خیال ہے اگر اللہ نے مجھے معصوم بنایا ہے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا اللہ کا شکریہ ادا نہ کروں؟ اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ اتنا قیام کرتے ہیں کہ پاؤں سوج جاتے ہیں۔ میں اور آپ جو سر سے پاؤں تک گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی اور تلافی کے لیے بھی اللہ کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے، نہیں جاگتے۔ اللہ رات کا قیام کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں رات کے وقت آسمان دنیا پہ آ جاتا ہوں اور میں اللہ صدا دیتا ہوں، میں خود پوچھ رہا ہوں حل من مستغفر اغفر لہ، حل من مسترزق ارزق لہ، کیا ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا، اس کے گناہوں کا معاف کروں؟ کیا ہے کوئی رزق مانگنے والا، اس کے رزق میں برکت عطا کروں؟ اور تم سوئے ہوئے ہو۔ 4 کام کرو، فرمایا سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ افشوا السلام، اطعموا الطعام، صلوا الارحام، صلوا باللیل والناس نیام، تدخلوا جنت ربکم بسلام۔ سلام کو رواج دو، سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور جب رات کو لوگ سو جائیں قیام اللیل کرو۔ فرمایا امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اللہ کی جنت میں داخل ہونے والے بن جاؤ گے، جنت کے مستحق بن جاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو آپ نے خود فرمایا ما ینطق عن الہوا، وہ زبان جو اپنی مرضی سے نہیں بولتی، ان الا وحی یوحیٰ، اللہ کی وحی، اللہ کے حکم سے آپ بولتے ہیں۔ تو جنت میں جانے کے لیے یہ آپ نے کام بتائے ہیں، اللہ ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ کام کرنے کی توفیق دے جن سے وہ راضی ہوتا ہے، ان کاموں سے محفوظ فرما لے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بننے والے ہیں۔